ڈاکٹر ولیم کیمل اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالہ سے جو ان کے درمیان مکالمے ہوئے، اور ان میں سے کچھ باتوں کے اوپر میں نے لاسٹ 2024 میں بھی ایجوکیشن دی، بہت سے ٹاپکس کے اوپر، اور چند اور ٹاپکس جو ہے اس کے اوپر تعلیم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کرسچینٹی کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں اور جو آج کے دور کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ان کے اوپر بھی تعلیم دی جائے گی۔ مگر جو ٹاپکس ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے اور بہت سے اور ٹاپک بھی ہیں، ان کے اوپر بھی باری باری تعلیم دی جائے گی۔ اور آج جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ڈاکٹر ولیم کیمبل سے بھی سوالات کیے، اس کا وزر جو پاکستان کے اندر تھا، اور یقیناً وہ ان جوابات سے رہنمائی پائے گا، کیونکہ لکھا سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کلام مقدس میں لکھا ہے جسمانی آدمی جسمانی باتوں کی سمجھ رکھتا ہے اور روحانی آدمی روحانی باتوں کو پرکھتا ہے۔ تو بھی ہمارا کام ہے کہ تعلیم کو دنیا کے اندر پھیلانے والے بنے۔ تو کتاب مقدس کے حوالہ سے بھی میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر ڈیٹیل تعلیم کو دیا ہے، اور یہاں پر جو الہی بھید کے اندر جو ٹاپک آج لیا جا رہا ہے، اس میں ٹنگز کے حوالہ سے اور پوائزن کے حوالہ سے اور اڈلٹری ٹیسٹ کے حوالہ سے جو سوالات اس نے ولیم کیمبل اور وہ کرتا رہتا ہے دیگر جگہوں کے اوپر، تو جو مرکز کی انجیل 16 باب کے اندر ایک ورس دی گئی ہے کہ کرائسٹ نے کہا کہ تم نئی نئی زبانیں بولو گے اور کوئی ہلاک کرنے والی چیز اگر پیو گے تو وہ تمہیں اسے ضرر نہ پہنچے گا، اور یہ بھی کہا کہ سانپ بچھو کچھ اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ۔ تو ڈاکٹر ولیم سے جب اس نے یہ سوال کیا، اور اس سوال کے اندر کہ نئی نئی زبانیں جو بولی جائیں گی، تو اس کو یہ کہا کہ میں ایک زبان کا کہتا ہوں کہ وہ زبان پڑھی جائے، تو وہ زبان کیا ہے؟ تو وہ یوں اس بات کو روحانی طور پر نہیں سمجھتا جو کرائسٹ نے کہا اپنے ڈسائپل سے کہ نئی نئی زبانیں بولو گے، اور یسایہ کی کتاب 28ویں باب میں اس کا روٹ ہے کہ وہ بیگانہ لبوں سے بیگانہ زبان میں باتیں کرے گا۔ اس پروفسی کو بھی وہ نہیں سمجھتا، اس کو تو کلیسیا سمجھتی ہے ٹنگز کے حوالہ سے کہ ادر ٹنگز ہوتی کیا ہے، جو نیو لینگویجز ہیں یہ کیا ہیں۔ یہ ایک ایماندار ہے، اور کرائسٹ نے اپنے شاگردوں سے بلیور سے ایماندار سے یہ بات کی ہے کہ غیر زبانیں کیا ہیں اور غیر زبانیں کس طریقے سے ابتدائی کلیسیا پر نازل ہوئیں۔ تو یہ باتیں جو اس کا کہنا کہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، تو وہ یہ کہنے لگا کہ دنیا کے اندر اتنی زبانیں ہیں تو کوئی بھی زبان کوئی بول کر دکھائے۔ تو یہ وہ جسمانی طور پر اس بات کو کہہ رہا ہے، پر بائبل مقدس کے اندر ان ٹنگز کا، ان لینگویجز کا روحانیت سے تعلق ہے کہ خدا کی ذات سے باتیں کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کے اندر یہ زبانیں ان کو سنانا ہے یا ان کی زبانیں بغیر علم رکھتے ہوئے ان کے ترجمے کرنے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ روحانی انٹرپریٹیشن ہے جو ایک روحانی آدمی جو بائبل کو سمجھتا ہے، ہولی اسپرٹ کے زور کو سمجھتا ہے، قوت لے کر ان تمام مکاشفات کو، گفٹ کو سمجھتا اور پریچ کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ تو وہ بھی نئی نئی جب زبانیں کہا گیا ہے، نیو ٹنگز کہا گیا ہے، نیو لینگویجز کہا گیا ہے، اور اعمال کی کتاب میں ٹنگز آف فائر کہا گیا ہے اور ادر ٹنگ کہا گیا ہے، اور یسایہ 28ویں باب کے اندر بھی ادر ٹنگ کہا گیا ہے۔ تو گریک ورڈ گلوسا ہے جس کا مطلب ہے ادر ٹنگ۔ ادر ٹنگ کا مطلب ہے جو زبان ہمیں سمجھ نہ آئے وہ غیر زبان ہوتی ہے، اور غیر زبانوں کا مقصد جو نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پروفسی آئی ہے، کیونکہ نبوتوں کی اسرائیل نے حقارت کی، اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ آپ وہ ٹنگز میں ان سے باتیں کرے گا، یعنی وہ سمجھ ہی نہ سکے۔ پر اعمال 2 باب کے اندر جب عید پینتیکوست کا دن آتا ہے، کلیسیا 120 کی جماعت جمع ہے اور روح القدس نازل ہوتا ہے، اور وہ طرح طرح کی زبانیں، غیر زبانیں بولنے لگے، آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں ان کے اوپر آ ٹھہری۔ اور پترس یہ واضح کرتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو جوئیل نبی کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آخری دنوں میں تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب، جوان رویا دیکھیں گے۔ تو پترس وہ ریفرنس دیتا ہے، مگر یسایہ 28ویں باب کا بھی یہ ریفرنس ہے کہ وہ
बेगाना ज़बान में उनसे बातें करेगा, यानी इज़राइल से। और आज भी जब कोई टंग्स बोलता है तो उस टंग्स को सिर्फ खुदा समझता है, 1 कुरिन्थियों 14 बाब में, क्योंकि उसकी कोई नहीं समझता। हालांकि वो भेद की बातें कहता है और वो अच्छी तरह से दुआ करता है। और पौलुस कहता है कि कलीसिया में अगर टंग्स बोली जाए तो तर्जमा भी किया जाए। जब तर्जमा होगा तो वो प्रेयर ही होगा। जब प्रोफेसी होती है तो ये कलाम होता है जिसमें नसीहत तरक्की की बातें की जाती हैं। तो टंग्स के साथ तर्जमा हो तो ये नबूवत के बराबर होता है। तो जब नई नई जबानों का मरकज की झील में कहा गया है और यशायाह की किताब में अदर टंग कहा, बेगाना जबानें कहा गया है, अमाल 2 बाब में भी। और ये साइन जो है इब्तदाई कलीसिया के ऊपर रूल कुदस का जब आता है तो टंग्स बोलते हैं। मगर प्रोफेसी जो ओल्ड टेस्टमेंट से आ रही भी वो भी रूल कुदस की तरफ से है। तो रूल कुदस का जो मिलना है उसका निशान नबूवत और टंग्स दोनों है। यही पतरस ने हवाला दिया कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे और जबानों का तर्जमा हो जाए तो ये नबूवत के बराबर होती हैं। तो प्रोफेसी और टंग दोनों ही निशान होती हैं। पर जो क्वेश्चन किया गया है कि नई नई ज़बानें हमें ऐसे ही आ जानी चाहिए, तो ऐसे नहीं आती। यहाँ दुनिया में ज़बानें सीखने के लिए उनको सीखा जाता है। पर रूल कुदस के ज़ोर से जो ज़बानें बोली जाएंगी ये अदर टंग हैं, ये गैर ज़बानें हैं, बेगाना ज़बानें, ये होली स्पिरिट की तरफ से होती है और ये होली स्पिरिट ही की तरफ से इसका तर्जमा भी होता है। तो सवाल करने वाले स्कॉलर्स को ये समझ लेना चाहिए, ये मुकाशफात, ये जो मानी है, ये एक रूहानी शख्स ही समझ सकता है कि नई नई ज़बानों का मतलब है कि अदर टंग्स के अंदर जो अननोन है हम खुदावंद की वर्शिप उससे प्रेयर अच्छे तरीके से कर सकें। पर इब्तदाई कलीसिया के ऊपर जब रूह नाज़िल हुआ तो जब यहूदी गैर कौमों से जो आए हुए थे वहाँ पर इकट्ठे हुए तो वो कहने लगे कि ये हमारे वतन की बोलियां बोल रहे हैं। तो खुदावंद ने उस वक्त उनके लिए कलाम किया, तो वो कलाम को जो वो सुन रहे हैं अपनी अपनी टंग्स के अंदर, तो ये होली स्पिरिट का मिरेकल है कि उन टंग्स को वो समझ रहे हैं। तो ये पाक रूह है कि वो तर्जमे के जरिए किसी को भी समझा सकता है। तो वो अपने वतन की बोलियां जो सुन रहे थे, वो डिसाइपल्स बोल रहे थे, नबूवतें कर रहे थे, तर्जमे हो रहे थे। आज भी नई नई ज़बानें, गैर ज़बानें, अदर टंग, ग्लोसा जो ग्रीक वर्ड है, अदर टंग दूसरी अननोन लैंग्वेज हमें नहीं आती, यानी जो ज़बान हमें नहीं पता वो गैर ज़बान है, ये नई ज़बान है और ये आसमान से होली स्पिरिट की तरफ से मिलती है और इसमें अच्छी तरह दुआ करना है। तो इसलिए इससे तरक्की एक ईमानदार की है। तो गैर कौम के स्कॉलर्स इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो वो इतना जाने के बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने जो कह दिया है, आज का बिलीवर नई नई ज़बानें, टंग्स वो बोलकर अच्छी तरह से वर्शिप करता है। और दूसरी बात कि वो जहरीली चीज़ पी लेंगे तो उनको नुकसान ना होगा, तो ये भी मिरेकल के अंदर है, ना कि ये आजमाइश लेना है खुदा की या टेस्ट अपने आप को करना है जी हम रूहानी है तो कोई जहरीली चीज़ पी लेंगे। ऐसा नहीं है। जब क्राइस्ट को कंगरे के ऊपर इब्लीस कहता है कि अपने आप को नीचे गिरा दे, तो क्राइस्ट ने कहा कि लिखा है खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो हमें आजमाइश नहीं करनी कि जहरीली चीज़ें पी कर कहें जी हमें कुछ नहीं होगा। यकीनन कोई खुदकशी करेगा या जहरीली चीज़ पिएगा, पॉइजन पिएगा, हलाक करने वाली चीज़ पिएगा तो हलाक होगा। तो ये कहना जी को पी कर दिखाए वो हलाक ना होगा। और ऐसे ही ऊट पटांग क्वेश्चन है जिसका एक स्कॉलर से कोई ताल्लुक नहीं है। रूहानी तौर पर यह मानी है कि अगर हम खुदा के लोग हैं और खुदा की खिदमत करते हैं और कोई जहरीली चीज़ गलती से या कोई हमें पिला देता है, वहाँ खुदा का बेटा क्राइस्ट मौजज़ा करके अपने लोगों को बचा लेता है। जिस तरह अमाल की किताब के अंदर मलीते के टापू के ऊपर सांप ने पौलुस रसूल को काटा पर पौलुस रसूल को कोई नुकसान ना पहुंचा, उसके जहर का कोई असर पौलुस के ऊपर ना हुआ, बल्कि पौलुस रसूल ठीक रहा और उस मौजे को देखकर सारा टापू जो है मलीते का वो बच गया और लोग आकर अपने बीमारों को लाने लगे और शिफा पाने लगे। तो हमें कोई ऐसी बात आजमाइश के मानी के अंदर नहीं करनी। तो ये स्कॉलर्स को जो दुनिया के अंदर है, गैर कौमों से ताल्लुक रखते हैं, बाइबल की रूहानियत का उनको नहीं पता। तो जो ईमानदार बाइबल पर ईमान रखने वाले हैं, होली स्पिरिट पर बिलीव करते हैं, क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं, वो मुकाशफात को समझते हैं। तो उन स्कॉलर्स को जो नहीं समझते उनको ये गाइड करना चाहते हैं कि नई नई ज़बानें, अदर टंग जो खुदावंद की तरफ से मिलती है
اس میں worship کی جائے تاکہ ان ٹنگز میں ابلیس کو پتہ نہ چلے کہ کیا یہ worship کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں نے زہریلی چیزوں کے حوالے سے بتائی کہ ہمیں کبھی خدا کی آزمائش نہیں کرنی بلکہ ایک نارمل زندگی بسر کرنی ہے، پر کوئی اگر کوئی زہریلی چیز پلا دیتا ہے یا غلطی سے پی لیتے ہیں، وہ معجزات کا خدا ہے، قدرت والا خدا ہے، اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، جس طرح پولس کو اور بے شمار میریکلز آج بھی دنیا میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ اور تیسری بات جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ اڈلٹری ٹیسٹ کے اوپر اس نے بات کی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شریعت کے اندر خیمہ اجتماع کے فرش کے اوپر راکھ کو لے کر پانی میں ڈال کر اس بدکار عورت کو جس کے اوپر الزام ہو اڈلٹری کا وہ پانی پلایا جاتا تھا تو اس کا پیٹ پھول جاتا، اس کی ران سٹ جاتی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ آج کی دنیا کے اندر وہ ٹیسٹ جو مٹی والا ہے، پانی والا ہے، وہ پلا کر لوگوں کی اڈلٹری معلوم کی جا سکتی، تو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اتنا پیسہ لگا کر جدید لیبارٹریز کے اندر جو ہے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ یہ بھی اس کا ایسے ہی کویشچن کرنا ہے۔ کوئی اسکالر اس طرح کا کویشچن نہیں کر سکتا جب تک اس کو پراپر علم نہ ہو۔ تو یہ بات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں صرف شریعت کی جو اسرائیل کے اندر تھے ان کے لیے تھا، اور اب تو خیمہ اجتماع اور ہیکل کا سارا سسٹم یہ ختم ہو چکا ہے اور فضل کا دور ہے، اور ہم مسیح یسوع کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے دور کے اندر جدید لیبارٹریز کے اندر ہی اڈلٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، لہٰذا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسا کویشچن کرنا کلام مقدس کی سچائی سے ناواقف ہونا ہے۔ ہمبلنس کے اندر رہتے ہوئے یہی تمام اسکالرس کو اور متلاشی لوگوں کو کہا جائے گا کہ کتاب مقدس کو پڑھنے سے ہماری زندگی میں ایمان آتا ہے، اور ٹروتھ سے واقف ہو کر ہم حقیقت کو جان جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے کویشچن ہیں اس کا تعلق لا علمی سے ہے، تو جو بائبل مقدس کے ریویلیشن پر ایمان رکھتے ہیں اور کرائسٹ کو یہ کہیں، ہولی اسپرٹ کو کہیں کہ یہ انہیں سکھایا جائے، تو ہولی اسپرٹ آج بھی ان کی مدد کرے گا اور ان کو سکھائے گا۔ اسی بائبل مقدس کے اندر لکھا سچائی سے واقف ہوگو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ گاڈ بلیس یو۔